الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے جی لگا کر عقیدت محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ بیداری کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حسنین کریمین کے نانا سدرۃ المنتہا کے مسافر مسجد اقصی کے امام سیدہ کے بابا تمام نبیوں کے شہنشاہ تمام نبیوں کے سردار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا حضرت عبداللہ کے دل کا پارا حضرت آمنہ کے جگر کا ٹکڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و پاکیزہ بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ خالی ہو گئی ہے، جو ہمارے بھائی درادر چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ مصیبت بھاگ جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے، سبحان اللہ، بے شک بولنا سبحان اللہ۔ مصیبت بھاگ جاتی ہے درود پاک پڑھنے سے، طبیعت چین پاتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اور جنت میں جانے کی تمنا ہے ہمیشہ ورد میں رکھو، جنت میں جانے کی تمنا ہے ہمیشہ ورد میں رکھو، جہنم تھر تھراتی ہے درود پاک پڑھنے سے، جہنم تھر تھراتی ہے درود پاک پڑھنے سے، اور خدا کے نیک بندوں کا یہ عمل آزمودہ ہے، خدا کے نیک بندوں کا یہ عمل آزمودہ ہے، سکون کی نیند آتی ہے درود پاک پڑھنے سے، سکون کی نیند آتی ہے درود پاک پڑھنے سے۔ ایک شعر ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ایک ماں کا اس گھر سے انتقال ہوا، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ماں باپ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اگر ماں باپ سے آپ حضرات محبت کرتے ہیں میں چل کے بولیں سبحان اللہ، ماں باپ کے نام پہ بولنا یا رسول اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت بڑا احسان ہے ہم کا ماں باپ کا، ہم عقا ادا نہیں کر سکتے، پوری زندگی ہم گزار لیں لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ بس شعر سن لو اور بات کو آگے بڑھا لے، بچل کے بولنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید لگتا ہے یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی۔ جی جی جی، آئے کیا بات ہے، نہیں بولیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں بولیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور مرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا، اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کریں اور مرنے والے کی نیکیوں میں بھی اضافہ کریں۔ جتنی ہم سب کو ملیں گی وہ میت مرحومہ کو اسحال کر دی جائیں گی، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اپنی تقریر میں سبحان اللہ بلوایا کرتا ہوں، میرا یہی اصول ہے کہ نیچے والے بھی جب بیٹھے ہیں تو اپنی زبان سے رب کی پاکی کا اعلان کرتے رہے، نبی کی صدائیں بلند کرتے رہے، اللہ کی پاکی کا اعلان کرتے رہے۔ شعر سنے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی، یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی، موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی، یا رسول اللہ مر کر تمہارے نام پر میری شہادت ہو گئی، موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی۔ اور سو گیا تھا بیٹا، سو گیا تھا بیٹا،
ماں کی پیشانی کو چوم کر، محبت سے بولے، محبت سے، سو گیا تھا بیٹا، ماں کی پیشانی کو چوم کر خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی، اور زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مفاد ہوا کرتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ نظر آتی ہے، دنیا کے اندر آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر کے دیکھ لے، ہر چیز میں ملاوٹ نظر آتی ہے، کوئی بھی محبت بے مقصد نہیں ہوا کرتی ہے، ہر محبت میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوا کرتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز کا جائزہ لے لے، لیکن ہر چیز میں ملاوٹ ہوا کرتی ہے، ہر چیز میں لالچ ہوا کرتا ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مفاد ہوا کرتا ہے، لیکن ماں ایسی ذات ہے، باپ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنی اولاد سے نہ کسی مطلب سے محبت کرتے ہیں، نہ کسی مقصد سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد سے بغیر لالچ کے بے انتہا محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا ماں باپ کو اولاد سے محبت کرنے میں۔ بس شعر سننے کے زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بس یہی سے تقریر شروع، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، بس ایک نبی کی سنت کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا اور اپنی بات کو چند منٹوں میں ختم کر لوں گا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چل کے بولنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں۔ چشم کا معنی آتا ہے آنکھ، ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اے حسن تخیل تیری پرواز کے صدقے، اے حسن تخیل تیری پرواز کے صدقے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ آج اسی تقریر، اسی شعر پہ کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اسی دنیا کے اندر کہتے ہیں معاذاللہ ثم معاذاللہ کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ ارے ان کم ظرف بے وقوفوں سے کوئی یہ معلوم کرے، ارے تو نبی کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے، نبی کی ذات تو بہت رفع و اعلیٰ ہے، نبی کا مقام تو بہت بلند والا ہے۔ جس نبی نے خواجہ غریب نواز کو بھیجا تھا وہ آج تک زندہ ہے، تو نبی کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کے کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتیوں، سنو سنو کہ رب کی رحمت برس رہی ہے کیا؟ بارش بارش تو نہیں ہے؟ اچھا مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج کسی دنیا کے اندر کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو سنو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو سب سے پہلے سلام کرو، اس لیے کہ سلام کرنا یہ نبی کی سنت ہے، سلام کرنا آقا کی سنت ہے، اس سے پہلے کلام نہیں کرنا چاہیے، پہلے ایک دوسرے کو سلام کر لو، السلام علیکم، تم سلامت رہو، ادھر سے وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تم بھی سلام، ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں سلامت رہو، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نبی مدینے کی گلیوں سے گزرتے، آپ کو جو بھی ملتا اسے سلام کرتے، نبی کو بچہ ملتا سلام کرتے، جوان ملتا سلام کرتے، بوڑھا ملتا سلام کرتے، اس لیے کہ نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، نبی نے یہی سبق دیا ہے، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو، اس لیے کہ سلام کرنے میں ایک دوسرے
دوسرے کو دعا ہوتی ہے اللہ اکبر اب سلام لے اب سلام کے اندر اس میں جان بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے ایمان بھی سلامت ہے اس میں سب کچھ سلامت ہے اللہ اکبر لیکن آج تو دیکھا جاتا ہے دنیا کے حالات ایسے ہیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنوں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اکبر نبی کی سنت کو زمانے میں عام کرو اتنا عام کرو جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کریں گے سلام کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام تو ہے نہیں کہ وضو کرنا پڑے گا مصلی بچھانا پڑے گا یہ تو بہت محنت کا کام ہے کہ چلتے پھرتے سلام کر لو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں جن کے مسلک پہ ہم چلا کرتے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام جب راستے سے گزرتے آپ کو جو بھی آپ کو ملتا جسے جانتے اسے بھی سلام کرتے اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرتے اللہ اکبر لوگوں نے پوچھا آپ تو بہت بڑے امام ہیں آپ تو اماموں کے امام ہیں آپ جو بھی جسے جانتے ہیں آپ اس کو بھی سلام کیا کرتے ہیں جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرتے ہیں آخر ریزن کیا ہے آخر وجہ کیا ہے سلام کرنے کی تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں یہ سوچ کر سلام نہیں کرتا کہ میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا تو بتاؤ کس لیے کرتے ہو تو بڑا پیارا جواب دیا سنو امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں میں اس لیے سلام کرتا ہوں سلام کرنا میرے آقا کی سنت ہے اور جب میں سلام کروں گا لوگوں کو تو میرے آقا کی سنت زمانے میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت محفل ایتال ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا ہو جائے گی زمانے میں عام ہو جائے گی جلدی جلدی دو چار باتیں اور سننے مچل کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لے کے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جلدی جلدی سن لے نبی نے تو یہاں تک فرمایا نبی فرماتے میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جس سے آپس سے اتفاق پیدا ہو لڑائی جھگڑے ختم ہو نبی فرماتے میرے صحابہ ایک دوسرے کو سلام کر لو محبت پیدا ہو اور جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے دور ہوتا ہے گھمنڈ سے دور ہوا کرتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ ہر بلا سے دور ہوا کرتا ہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ امام صاحب ہمیں سلام کریں گے یہ ہمیں سلام کریں گے نہیں اگر آپ پہلے ہیں تو آپ امام صاحب کو سلام کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ امام سلام کرے آپ بھی کر سکتے ہیں جو پہلے کرتا ہے وہ تکبر سے دور ہوا کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں جب جب تم باہر سے گھر آیا کرو گھر والوں کو سلام کیا ختم ہوتے نفرتیں ختم ہوتی ہیں محبت اتفاق پیدا ہوتا ہے سلام کرنے سے نبی کونین فرماتے میرے امتیوں جب تم باہر سے تشریف لایا کرو گھر کے اندر قدم رکھتے ہی سلام کرو اب گھر کے اندر باپ ہو سلام کرو گھر کے اندر ماں ہو سلام کرو گھر کے اندر بیٹا ہو سلام کرو گھر کے اندر بیٹی ہو سلام کرو گھر کے اندر بہن ہو سلام کرو گھر کے اندر بچہ ہو سلام کرو گھر کے اندر بوڑھا ہو سلام کرو گھر کے اندر جو بھی ہو سلام کرو گھر کے اندر بیوی ہو تب بھی سلام کرو کر سکتے بیوی کو بھی کر سکتے ہیں سلام کچھ لوگ بیوی کے نام پہ مسکراتے ہیں اب ہماری ماں بہنیں یہاں کی سمجھ رہی ہوں گے حضرت نے ہمارا کام بنا دیا بڑے اچھے حضرت نے بڑے اچھی بات بتائی کہ ہم کیوں سلام کریں گے ہمارا شوہر ہمیں سلام کرے گا جو گھر میں آئے گا وہ سلام کرے گا لیکن میری ماں بہنیں جملہ نوٹ کرے یہ بات حق ہے جو گھر میں آئے وہ سلام کرے جو گھر میں اندر داخل ہو وہ سلام کرے جو گھر کے اندر انٹری کرے وہ سلام کرے لیکن سنے ماں بہنیں یہ حق ہے جو آئے وہ سلام کرے لیکن خوش نصیب ہے وہ ماں خوش نصیب ہے وہ عورت خوش نصیب ہے وہ بیٹی خوش نصیب ہے وہ بہو خوش نصیب ہے وہ لڑکی جب اپنے شوہر کا قدم گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھے تو بیٹھی نہ رہے بلکہ کھڑے ہو کر اپنے شوہر کو مسکرا کے سلام کر لے ادھر عورت اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے ادھر اللہ اس عورت کے ایک شہید کا ثواب سبحان اللہ کیا بات ہے شہید کا ثواب عطا فرما دیتا
تو کریں گے سلام کو آپ السلام قبل الکلام، آپس میں ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو۔ نبی کے کونین بس آخری بات بتا رہا ہوں، چل کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ آج تو ہمیں شرم آتی ہے سلام کرنے میں، سلام بھی منہ دیکھ کے اور ہو سلام بھی منہ دیکھ کے چل رہا، زمیندار نہیں، عہدہ دار نہیں، مالدار نہیں، اگر سلام کرنا ہے تو ایمان والا دیکھ کر کے کرو۔ سلام بھی اتنا مد نہیں جسے چاہو ٹھوک دو، کسی کو نہیں دیکھ کر کے کرو ایمان والا۔ اور سلام کا صحیح لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور چل رہا ہماری ماں بہنیں بہت کہتی ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، سب ریل لگا کر کے رکھ دی مانے کی، سب ٹانگیں توڑ دی۔ السلام علیکم، السلام علیکم کیا سلام ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ صحیح الفاظ ہیں، یہ بولا کرو۔ نبی کے کونین نے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ ایک مقام پر نبی گزرتے بچوں کو سلام کرتے، جب 3 دن ہو گئے تو بچوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، یار 3 دن سے امام الرسل ہمیں سلام کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہمیں سلام کر رہے ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ادھر کل نبی تشریف لائیں گے تو ہم نبی کو پہلے سلام کریں گے۔ بچل کے بولنے سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ، بس آخری بات بتا کے تم گزر رہا ہوں، سلام کو عام کرو، کتنا فائدہ ہوگا، نبی کی سنت بھی عمل ہو جائے گی اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی نے 3 دن تک ایک مقام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا، جب چوتھا دن آیا بچوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ یار امام الرسل ہمیں سلام کرتے ہیں، کائنات کا دولہ ہمیں سلام کرتا ہے، نبیوں کا شہنشاہ ہمیں سلام کرتا ہے، حسنین کریمین کے نانا ہمیں سلام کرتے ہیں، سیدہ کے بابا ہمیں سلام کرتے ہیں۔ اے بچوں، جب کل نبی ادھر تشریف لائیں گے تو ہم نبی کو پہلے سلام کریں گے۔ تو بچوں نے کہا یار سلام تو جب کرو گے جب وہ سلام کرنے کا موقع دے، موقع تو ملتا نہیں ہے، پہلے سلام کر لیتے، پہلے ہی سلام کرتے۔ بچوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، ایک کام ہم کرتے ہیں، جب نبی اپنے حجرے سے نکلیں گے ہم چاروں طرف چھپ جائیں گے، اور جب نبی یہاں پہنچیں گے ہم چاروں طرف سے نکل کر کے نبی کو سلام کر لیں گے۔ ہم ذرا مچل کے بولنے سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولنے ڈبل ثواب ملے گا، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن کا سورج نکلتا ہے، نبی اپنے حجرے سے نکل کر کے اسی طرف تشریف لاتے ہیں جس طرف 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ نبی کے کونین جیسے ہی آج تشریف لائے ہیں، بچوں نے دیکھا امام الرسل آ رہے ہیں، بچے چھپ جاتے ہیں۔ نبی آج وہاں پہنچے جہاں پر 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا، آج کوئی بچہ موجود نہیں ہے، کوئی حاضر نہیں ہے۔ نبی نے اپنے قدم پاک کو روکا، اور نبی قدم کو روک کر کے مسکرا رہے ہیں۔ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا۔ اب گھور گھور کے مت دیکھو، بس بات ختم ہے، ہاں گھور گھور کے دیکھو، بات ختم ہے، بچل کے بولنے سبحان اللہ۔ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اللہ اللہ، نبی کے کونین نے قدم پاک کو روکا، مسکرا رہے۔ تو یہاں سے علم غیب کا ثبوت بھی ملتا ہے، جب وہاں پر کوئی بچہ حاضر نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، تو نبی کا قدم روکنا اور نبی کا مسکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی جانتے تھے یہاں مجھ محمد کا کوئی چھپ کر انتظار، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بے شک بے شک، مجھ محمد کا چھپ کر کے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تو بتا دے دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، ہم نہیں بتا سکتے، تو نبی کا مسکرانا، نبی کا قدم روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی جانتے تھے یہاں مجھ محمد کا کوئی چھپ کر کے انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کھڑے ہیں، چاروں طرف سے بچے نکل کر کے آتے ہیں، اور بچوں نے آ کر کے نبی کو سلام کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد بچے قدموں میں گر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج سلام کرنے کا موقع کیوں دیا گیا ہے، آج سلام کیوں نہیں کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں اے بچوں، تم بچے ہو، تم نے میٹنگ کی تھی، تم نے مشورہ کیا تھا، تم نے کونسلنگ تیار کی تھی، اور تمہارے مشورے کو میں اپنے حجرے کے اندر سن رہا تھا، تمہارے مشورے کو اپنے حجرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ قبلہ دلوجہ امام عاشقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ
لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی اپنے حجرے کے اندر سن رہے تھے. بچوں نے قدموں میں گر کے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو سلام کیا لیکن آج کیوں نہیں کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں تم بچے ہو, تمہارا دل ٹوٹ جاتا, تمہاری میٹنگ برباد ہو جاتی, تمہارا مشورہ برباد ہو جاتا اور تمہارا دل ٹوٹ جاتا. اے لو بچوں, اللہ نے مجھے دنیا کے اندر دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے بھیجا ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے. نبی نے تبھی تو فرمایا ہے آپس میں محبت کرو, لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو, اپنے بھائی سے محبت کرو, اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے شعر پڑھے تھے وہ سن کے بعد ختم کر لے. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. مچل کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اور مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور آگے شاعر نے لکھا ہے حسن تخیل تیرے پرواز کے صدقے بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے اور مجبور جہاں جانے سے جبرائیل کا پر ہے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. جہاں جبرائیل کی ہمت جواب دے گئی وہاں سے ہمارے نبی کا سفر شروع ہوتا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. جہاں سے حضرت جبرائیل ہمت جواب دے گئے وہاں سے ہمارے نبی کا سفر شروع ہوتا ہے. میں نے جس آیت کو بولی اس کا ترجمہ سن لیں اور بات تو ختم کر لیں. رب ارشاد فرماتا منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا, اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہی ملا دیں گے, پھر ایک دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. میدان محشر میں سب کو جمع ہونا ہے, سب کے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے, ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا, کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے, سب حاضر ہوں گے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. بس آخری جملے دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, رشتہ دار سے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, سب نادم و شرمندہ ہو گئے, سب کوئی کسی کی خیریت لینے کے تیار نہیں ہوگا. اگر ایسے مصیبت میں بھی اگر ہمارے کوئی کام آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کریمین کا نانا ہوگا, سیدہ کا بابا ہوگا, نبیوں کے شہنشاہ جناب محمد رسول اللہ ہماری مصیبت کو دور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی ہر جگہ ہمارے کام, دنیا میں تشریف لائے تب امت کو یاد کیا, راتوں رات قیام کیا امت کے لیے دعا کی, معراج کے لیے جا رہی امت کو یاد کیا, دنیا سے جا رہی امت کو یاد کیا, کل قیامت کے دن بھی امت کو شفاعت کرائے. شفاعت کرائیں گے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہے, بہت مختصر سی زندگی ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں کس وقت کہاں پر ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور ہمارا سب کچھ یہیں پر رہ جائے. تو میرے قوم کے نوجوانوں, بزرگوں, دوستوں, خواتین امت, نیک اعمال کرو. اللہ نے جو فرض کیا ہے اس پر عمل کرتے رہو, انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلسوں کا مخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بس آخری شعر اور بات تو ختم کر لیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی عمر درازگی کے لیے, اور جن کے ماں باپ انتقال کر گئے وہ ان کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ بول رہے ہیں. دیکھیں دوسری مرتبہ چاہے آ چکی ہے, دوسری مرتبہ. بس آخری شعر ماں باپ کی شان میں ملاحظہ فرما لیں, محبت سے بولنا سبحان اللہ. شاعر لکھتا ہے عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ. مچل کے بولنا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ, نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤ.
عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ، نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤ، اور خدارا خدارا اتنی عطا ہو میری کمائی میں، خدارا اتنی عطا ہو میری کمائی میں، میں اپنے ماں باپ کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، خدارا اتنی عطا ہو ہم سب کی کمائی میں، ہم اپنے ماں باپ کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ تو مدینہ بعد میں دکھا رہا، پہلے محترموں کو لے کے لال قلعہ جا رہا ہے، تاج محل جا رہا، نہ جانا کہاں کہاں جا رہا۔ ماں باپ کو بھی ساتھ میں لو، اپنی شریک حیات کو بھی لو، اور یہاں سفر مت کرو، مدینہ شریف کی طرف سفر کرو۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ، نبی کے شہر کا زینہ دکھا کے لے آؤ، خدارا اتنی عطا ہو ہم سب کی کمائی میں، ہم اپنے ماں باپ کو مدینہ دکھا کے لے آئے۔ زندہ باد پائندہ باد، انشاءاللہ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر کبھی ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔